ڈی جی ایس پی آر نے افغانستان میں گزشتہ رات ہونے والے مبینہ حملوں کی نہ تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی، لیکن آج افغان طالبان نے ان حملوں کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا ہے اور ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان نے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، پکتیکا کے علاقے مرغا کی شہری مارکیٹ پر بمباری کی اور افغانستان کی خود مختار سرزمین کی حرمت پامال کی ہے۔ ہم افغانستان کی خود مختاری کی اس خلاف ورزی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنی سرزمین کے دفاع کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ اگر ان کارروائیوں کے بعد صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اس کے تمام نتائج کی ذمہ داری پاکستانی فوج پر عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ بھارت میں موجود افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کچھ دور دراز کے علاقوں پر حملے ہوئے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے پاکستانی حکومت کی ایک بڑی غلطی سمجھتے ہیں۔ ایسے مسائل زور سے ختم نہیں ہو سکتے، ہم نے مذاکرات کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ سرحدی علاقوں میں ہمارے دور دراز علاقے ہیں، وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے، تفاہم ہونا چاہیے۔ جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسا غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ صلح آمیز سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلومیٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلومیٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اہم دورے پر بھارت میں موجود ہیں، جہاں آج ان کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کابل میں بھارت کے ٹیکنیکل مشن کو بھارت کے سفارت خانے کے درجے پر ترقی دی جا رہی ہے۔ بھارت افغانستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. افغان طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت اور بھارت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کو علاقائی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے اس فیصلے پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی نے اس حوالے سے سوالات اٹھاتے ہوئے لکھا کہ اب بھارت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے جا رہا ہے۔ کتنی بدل گئی ہے یہ دنیا۔ 1999 میں طالبان ہی نے دہشت گرد مسعود اظہر اور عمر شیخ کو رہائی دلوانے کے لیے قندھار ہائی جیکنگ کے دوران سہولت فراہم کی تھی، اور آج وہ ماضی گویا خاموشی سے بھلا دیا گیا ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور یہی ہے بین الاقوامی سیاست کا کھیل۔ بھارت اب افغانستان کو پاکستان کے مقابل توازن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ گریٹ گیم میں کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ راجدیپ سردیسائی نے مزید لکھا ہے کہ ویسے کیا ہم افغان حکومت کے ساتھ صنفی امتیاز کے سنگین خدشات کا معاملہ اٹھائیں گے؟ اس ساری صورتحال میں بھارت اور افغانستان طالبان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور ماضی میں طالبان مخالف رہنے والا بھارت اب اچانک طالبان کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ اس حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک ہفتہ طویل دورے کے لیے بھارت پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک ایسا دورہ ہے جو ماضی میں ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، اور یہ 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کا ان کا سب سے اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ اور امیر خان متقی اپنے 8 روزہ قیام کے دوران بھارتی حکام کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور معاشی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کو بھارت کی افغان پالیسی میں ایک نئے اور فعال مرحلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج امیر خان متقی کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کے بعد بھارت نے اعلان کیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا، جو 4 سال پہلے طالبان کی واپسی کے وقت بند کر دیا گیا تھا۔
بھارت کا روایتی حریف پاکستان اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جس کے طالبان کے ساتھ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں۔ امیر خان متقی، جنہیں اقوام متحدہ کی پابندیوں سے عارضی استثناء دے کر سفر کی اجازت دی گئی ہے، وہ افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والے واحد ملک روس سے بھارت پہنچے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ پاکستان، نہ بھارت اور نہ ہی خود طالبان یہ تصور کر سکتے تھے کہ اقتدار سنبھالنے کے اتنے کم عرصے بعد طالبان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے، جبکہ دوسری جانب بھارت افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل تعلق قائم کر لے گا۔ بھارت ماضی میں مغربی ممالک کی حمایت یافتہ افغان حکومت کا حامی رہا ہے جسے طالبان نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، مگر افغان وزیر خارجہ کا یہ بھارتی دورہ دونوں فریقوں کے درمیان عملیت پسندی اور حقیقت پسندی کی علامت ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سفارتی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کو نئی سطح تک لے جانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اگرچہ بھارت نے افغانستان کے ڈی فیکٹو حکمرانوں یعنی افغان طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن بھارت ان چند ممالک میں شامل ہے جو طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر سفارتی یا غیر رسمی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال بھارت کا کابل میں ایک چھوٹا سا مشن موجود ہے اور وہ افغانستان کو ہیومینیٹیرین بنیادوں پر امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ بھارت کی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست حکومت اور اسلام پسند طالبان کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ اس وقت شروع ہوا جب طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا۔ یہ مخصوص دورہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو رہی ہے اور اسی طرح پاکستان اور افغان طالبان کے روابط بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر برہما چیلانی نے ایکس پر اس دورے کو پاکستان کے لیے ایک دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ طالبان حکومت کو ڈی فیکٹو طور پر تسلیم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صرف 4 سال پہلے یہ سب کچھ ناممکن لگتا تھا، جب 2021 کے وسط تک امریکی قیادت میں اتحادی افواج کے انخلاء کی ٹائم لائن طے کی گئی تو بھارت کے پالیسی سرکلز میں تشویش اور بے یقینی کی فضا چھا گئی۔ 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو بھارت نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ اور 4 قونصل خانے بند کر دیے اور افغان شہریوں کو ویزے جاری کرنا بند کر دیے۔ صرف ایک کلک کے ذریعے بھارت نے ہزاروں افغان شہریوں کو پہلے سے جاری کردہ تقریباً تمام ویزے بھی منسوخ کر دیے، جس کی مبینہ وجہ سیکیورٹی خدشات بتائے گئے۔ لیکن 1 سال کے اندر ہی بھارت نے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی دوبارہ قائم کر لی۔ جون 2022 میں بھارت نے ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل بھیجی جس کا کام ہیومینیٹیرین بنیادوں پر دی جانے والی امداد کی تقسیم کی نگرانی کرنا تھا۔ بھارت نے اثر و رسوخ رکھنے والے طالبان رہنماؤں، حکومتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو ویزے جاری کرنا بھی شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ دورے باضابطہ طور پر اعلان شدہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور گزشتہ سال نومبر میں بھارت نے طالبان کو بھارت میں ایک نمائندہ مقرر کرنے اور قونصل خانے کھولنے کی اجازت دے دی۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران بھارت اور افغانستان بتدریج تعلقات بحال کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارتی حکام اور سفارتکاروں نے طالبان رہنماؤں سے بیرون ملک متعدد اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی، جن میں رواں سال جنوری میں دبئی میں امیر خان متقی اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے درمیان ملاقات بھی شامل ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بھارت اور پاکستان طویل عرصے سے افغانستان میں ایک زیرو سم گیم میں مصروف رہے ہیں، جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کے نقصان پر وہاں کے سیاسی منظرنامے پہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث بھارتی عسکری اور سیاسی حلقے 1994 میں طالبان کے قیام سے ہی انہیں پاکستان کا ایک نمائندہ گروہ سمجھتے تھے، جس کا مقصد افغانستان سے بھارت کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا تھا۔ بھارت نے روس اور ایران کے ساتھ مل کر افغانستان میں ان گروہوں کی حمایت کی جو طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے، یہاں تک کہ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں ہونے والے حملے کے بعد طالبان اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے، اور اگلے 20 برسوں تک بھارت امریکہ کی حمایت یافتہ اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ افغان حکومت کا ایک بڑا حامی رہا، جبکہ طالبان اور دیگر گروہ ایک خون ریز جنگ لڑتے رہے۔ دوسری طرف پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ان کے پہلے دور حکومت جو کہ 1996 سے 2001 تک قائم رہا اور دوسرے دور کے آغاز میں بھی خاصے خوشگوار رہے، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان تعلقات میں نمایاں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ مختلف پاکستانی حکام، جن میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی شامل ہیں، افغانستان کو سرعام دشمن ملک قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ طالبان حکومت پاکستانی طالبان یعنی TTP کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر حملے کر سکے، اور اسی بنیاد پر پاکستان افغانستان کے اندر
उन TTP के मुबैना ठिकानों पर फिजाई हमले भी कर चुका है। ये इल्जामात अफगान तालिबान मुस्तरद करते आए हैं और इसके बरक्स वो पाकिस्तान के बाज़ अनासिर पर अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद करते हैं। भारत के लिए तालिबान के साथ बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखने की बुनियादी वजह उसके कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत की सबसे बड़ी तशवीश सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, खुसूसन दाइश, अलकायदा और भारत मुखालिफ शिद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मियों के हवाले से। अफगान तालिबान ने भारत को यकीन दहानी कराई है कि वह अफगान सरजमीन को भारत के खिलाफ किसी दहशतगर्द सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने जुम्मे को एक बार फिर दोहराई। तालिबान के साथ ताल्लुकात भारत की उस हिकमत अमली का भी हिस्सा हैं जिसके तहत वो ईरान और वस्ती एशिया के साथ राब्ते मजबूत करके खित्ते में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करना चाहता है। अगरचे भारत और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में गहराई आ रही है, लेकिन दोनों फरीक अब भी मोहतात हैं। उनके ताल्लुकात फ़िलहाल टेक्निकल नोयत के हैं क्योंकि माजी के वाक़यात, अंदरूनी सियासी अवामिल और मुमकिना बैनुल अक़वामी रद्द अमल के बाइस दोनों जानिब मुकम्मल एतमाद अब तक कायम नहीं हो सका।